مشائخ غام بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر۔ میرے پاک پہ تشریف فرما حضور محدث کبیر، سادات اکرام، علماء ذوی احترام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامداً ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو ہر آدمی بڑے دھیان سے سنے اور آج کے دور کے اعتبار سے اس کا انتباہ کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ کہاں تشریف فرماتے؟ ایک ٹیلے پر تشریف فرماتے۔ اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی قطم من آطام المدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ اہل ممبر کی بھی خاص توجہ چاہوں گا، کچھ باتیں مجھ جیسے ناکار لوگ بھی کبھی کام کی باتیں کر لیتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، سرور کائنات نے مدینہ شریف کے ٹیلے پر چڑھ کر اوپر سے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا اور صحابہ اکرام سے فرمایا حل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں میرے آقا۔ تب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انی لا ارى الفتنہ خلال بیوت، انی لا ارى الفتنہ تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، اور ایک روایت میں ہے کمواقع القطر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ٹپکتے ہیں اور گرا کرتے ہیں۔ ابھی برسات کا موسم گزرا ہے، ہر آدمی جانتا ہے جب بارش برستی ہے اور اس کے قطرے گرتے ہیں ہر جگہ پر گرا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پورے ہندوستان کو آپ دیکھیں، ہر گھر کے اندر ایک عجیب کہانی ہے، ہر علاقے میں ایک عجیب کہانی ہے، ہر جگہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ سرور کائنات نے پہلے ہی فرما دیا، لیکن یہ کون سا فتنہ ہے؟ آئیے ذرا مسلم شریف کی حدیث پاک کو اٹھائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ سرور کائنات نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں دجال، مکر و فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی۔ سرور کائنات ہم کریں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا فإیاکم وإیاہم، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی کسی مجال سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سب سے عرض کروں گا بچنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کی محفلوں میں نہ جاؤ۔ بچنے کا یہ بھی مطلب ہے اپنے موبائل پر ان کی کلپیں سماعت مت کرو، ان کی تقریریں مت سنو۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلنی منہم وزراء وانصارا واسحارا۔
آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے. کسی کو انصار بنایا ہے, کسی کو رشتہ دار بنایا ہے, کسی کو وزیر بنایا ہے. آج میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ, فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دینے والی جماعت پیدا ہوگی, ان کی شانوں میں توہین کرے گی. میرے آقا ہم کیا کریں, کیوں نامزیوں سے رشتے رکھے, کیا نام نہاد مولائیوں سے رشتے رکھے. اور آج کے دور میں کچھ جاہلوں کے عالم ہو گیا ہے, انہوں نے مولائیت کے لفظ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو امام احمد رضا خان اور ان کا پورا خاندان کٹر مولائی ہے, جہالت کی حد ہونا چاہیے. تم نے تو انتہا کو پہنچ کر امام اہل سنت پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا. اعلیٰ حضرت ان نام نہاد آج کی اصطلاح کے اعتبار سے مولائیوں کے سردار نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کے سردار ہے. اس لیے کہ لفظ مولائی آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اہل سنت کے خلاف ایک فرقے کے لیے بولا جاتا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. خدا را اسٹیج سے اس جہالت کو پھٹ دیا جائے. ہم کب تک اپنی سنیت کو خود ہی برباد کرتے رہیں گے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا ان جاہل خطیبوں کا بائیکاٹ کرو, ان ان پڑھ لوگوں کا بائیکاٹ کرو اگر نسلوں کو بچانا چاہتے ہو, ورنہ یاد رکھنا جب نسلیں ہاتھوں سے چلی جائیں گی تم تبلیغ کس کو کرو گے, تم چندہ کس سے لو گے, تم مرید کس کو بناؤ گے, تمہاری مسجدوں میں آئے گا کون جب مسجدیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. ایسی صورت میں یاد رکھیے علم والوں کی قدر کیجیے, علم والوں کو بلائیے. سرور کائنات نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو صحابہ کو گالیاں دے گی, ان کی توہین کرے گی. آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں فلا تواقعوہم, ان کے ساتھ کھانا نہیں, فلا ولا تشاربوہم, ان کے ساتھ پینا نہیں, ولا تجالسوہم, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, ولا تواقعوہم, ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنا. آئیے اسی طرح میں آگے بڑھتے ہیں. یہ لوگ دکھاتے ہیں آیت کریمہ, دکھاتے ہیں حدیث پاک. میں بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں. علامہ سید جلال الدین شاہی بخاری سرکار شاہ عالم, ان کا فرزند انجمن یہاں تشریف فرما ہے. ان کی نسل میں 8ویں نسل کے اندر ایک بزرگ پیدا ہوئے سید جلال الدین شاہی بخاری. کتاب لکھی القول الصواب فی معرفت الاصحاب. اس ممبر پر جتنے علماء ہیں سب سے عرض کروں گا یہ چلا لے کر کے جائیے گا. انہوں نے ارشاد فرمایا جتنی بھی روایتیں صحابہ کو گالیاں دے منافق و باغی کہنے کے لیے بولی جاتی ہے یہ سب تاریخ کی ہے. اور یاد رکھو سرکار نے صحابہ کی عظمتیں حدیثوں میں بیان کی ہے, قرآن نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہے, اور تاریخ کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کے مقابل یا قرآنی آیات کے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ تاریخ امتی کی ہے اور حدیث میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے. نبی کے قول کو سامنے رکھے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری شریف کی. یہاں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری کو صحیح جو کہا گیا ہے وہ اس کے اکثر کے اعتبار سے کہا گیا. یہ کوئی دعویٰ کل نہیں کر سکتا کہ اس میں ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہے, اس میں بھی کچھ غیر صحیح حدیثوں کا غیر صحیح حدیثیں داخل ہو گئی ہے. ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو پیش کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی جنگ صفین کے مسئلے پر یہ غازیت کہتی ہے معاذ اللہ وہ منافق ہے. کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے. حدیث کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید ہے. آپ کی بارگاہ میں اکرمہ اور اکرمہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی دونوں گئے اور جانے کے بعد کہا حدیث سنائیے. انہوں نے حدیث سنائی, کہا کنا نحمل لبنتن لبنتن وعمار لبنتین لبنتین. فرمایا مسجد نبی کی تعمیر چل رہی تھی, الگ الگ روایتیں ہیں. کوئی کہتا ہے غزوہ خندق کا موقع ہے, کوئی کہتا ہے مسجد نبی شریف کی. اس اعتبار سے بھی امیر المومنین فی الحدیث تشریف فرما ہے. اس کے متن میں بھی اضطراب ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے, وہ دو دو اٹھا رہے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کی نظر پڑی. سرور کائنات نے ان کے لیے کیا کیا, ینفض التراب عنہ, سرکار قریب گئے, ان کے جسم سے مٹی کو ہٹانے لگے اور اٹھا کر فرماتے ہیں, ہٹا کر فرماتے ہیں ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ. کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, ایک باغی گروہ شہید کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سن لیا. سننے کے بعد آپ نے کہا اعوذ باللہ من الفتن, میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اہل علم ذرا توجہ کرے, ہم جب اس حدیث کی سند کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں علامہ
ابن حجر حیثمی شافعی مکی کی کتاب کثیر الجنان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب پڑھا انہوں نے فرمایا وجوابہ ان ذالک انما یتم لو صح الحدیث ولم يمکن تعبیرہ فاذا لم يصح فلا يستدل به، فرمایا والامر كذلك فان في سنده ضعفا يسقط الاستدلال به۔ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اگر صحیح ہوگی تب اس سے استدلال کیا جائے گا، اور صحیح ہونے کے بعد بھی اگر اس کی تعبیر نہیں نکل پائے گی تب اس سے استدلال کیا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث روایت کے اعتبار سے صحیح بھی نہیں اور اس کی تعبیر بھی موجود ہے۔ ہم نے کہا صحیح کیسے نہیں ہے؟ حدیث کی سند پر گئے، ہمیں 4 راوی ملے، پہلے کا نام مسدد ہے، دوسرے کا نام عبدالعزیز ابن مختار ہے، تیسرے کا نام خالد حذا ہے، چوتھے کا نام جو ہے چوتھے راوی کو ہم نے دیکھا ان کا نام اکرمہ ہے۔ جب ہم نے تہذیب التہذیب کو اٹھایا، ہم نے میزان الاعتدال کو اٹھایا، ہم نے ان بزرگوں کو پڑھا جن کا نام اصول حدیث میں زبردست انداز میں آتا ہے، تو پہلے راوی مسدد کے لیے ہماری میزان الاعتدال میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سنو یہ جو راوی ہے نا جس کا نام مسدد ہے، انہوں نے کہا یہ قابل احتجاج نہیں ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور ہم نے جب تہذیب التہذیب کو اٹھایا اس کے بعد پڑھا تو عبدالعزیز ابن مختار کے بارے میں کہا گیا لیسا بشیء، یہ معتبر راوی ہے نہیں۔ اس کے آگے جب ہم خالد حذا کو پڑھتے ہیں تو ابو حاتم نے کہا لا یحتج به، ان کو استدلال میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سعید ابن مسیب کو پڑھا، کون سعید ابن مسیب؟ جب یزید نے گھوڑے بنوائے تھے ایک ساتھ دیوانگی کے عالم میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھی، پوچھا گیا نمازوں کا علم کیسے ہوتا تھا؟ کہا مصطفیٰ کی قبر سے آواز آتی تھی، سمجھ جاتا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہی سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اکرمہ کے بارے میں، کہتے ہیں انہو کذبہ، اکرمہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے حدیث میں جھوٹ گڑا ہے اس طرح کی سند کے اعتبار سے۔ اور یہ اہل علم بیٹھے ہیں جب سند میں اتنی گڑبڑی ہو جائے تو پھر حدیث میں استدلال کیسے کیا جائے گا؟ ہم نے کہا دوسری بات اور سن لیجیے، اب اس کے متن پر آتے ہیں۔ آپ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہا لفظ باغی آ گیا، امیر معاویہ کو لفظ باغی بول کر کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، مگر ان ظالم کتوں کو بتا دے رہا ابھی امام احمد رضا خان کی یہ ٹیم بنی رہی ہے، تمہیں ناکو چلے چبانے کے لیے تیار ہے، تم جو فتنہ لے کر کے آؤ گے ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کسی جاہل کو اپنا امام نہیں بنایا ہے، اس امام احمد رضا خان کو اپنا امام بنا ہے اور اس کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ اس کی کتابوں کو دیکھ کر زمانے نے کہا اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس شبیر میں وہ تنہا رہا۔ لفظ باغی پر آپ کو اعتراض ہے، تم نے لفظ باغی کی بنیاد پر منافق بھی کہہ دیا۔ ہم نے کہا 1400 سال میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ، مصطفیٰ کے تابعین، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین میں کسی کو نظر نہیں آیا کہ امیر معاویہ منافق ہے۔ یہ آج کا ظالم جاہل آدمی 2-4 کتابیں بھی نہیں پڑھتا، کلپوں سے اپنے سارے علم کا مبلغ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ باغی ہے۔ ہم نے کہا لفظ باغی کا معنی پوچھنا چاہتے ہو تو میں کسی اور کی بارگاہ میں نہیں لے کر جاتا، حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرو۔ بغیر یقین کا معنی چاہنا بھی ہوتا ہے، بغیر یقین کا معنی خلاف کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے، بغیر یقین کا معنی کسی کے خلاف سازش کرنا بھی ہوتا ہے، الگ الگ معنی آتے ہیں۔ ہم نے کہا کبھی ایسا بھی ہے کہ صحابہ اکرام کی 2 جماعتیں آپس میں اختلاف کریں، ان کے لیے بھی لفظ بغیر حقیقت کا استعمال ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سرور کائنات گوشت دراز پر تشریف فرما ہے، آپ کا گزر انصار کی جماعت کے قریب سے ہوا، آپ کے گوشت کو آپ کے دراز گوشت نے پیشاب کر دیا، وہاں عبداللہ ابن ابی منافق بیٹھا تھا، ناک کو بند کرنے لگا، صحابی رسول عبداللہ ابن رواحہ کو چلانا گیا، فرمایا سن تیری مشک سے زیادہ خوشبو مصطفیٰ کے دراز گوشت کے پیشاب میں۔ اسی میں اختلاف ہو گیا، وہی ہو گیا اختلاف، لیکن عبداللہ ابن ابی کی جماعت جو انصار کی جماعت تھی وہ تو صحابہ تھی، ان کا اختلاف کس سے ہو گیا؟ عبداللہ ابن رواحہ کی جماعت سے ہو گیا، آپس میں اختلاف ہوا، قرآن کی آیت اتر گئی۔ میں
میں نے کہا اب لگائیے فتویٰ، یہاں پر بھی بغیر ابھی کا کلمہ ہے، کیا حکم لگاؤ گے؟ یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اختلاف ہوا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لفظ باری کی بنیاد پر کسی کے خلاف زبان درازی کی جائے۔ اور دوسری بات سنیے گا، ہم نے جب بخاری شریف کے قدیم نسخوں کو تلاش کرنے کی تحقیق کی اور اس کے بعد پتا چلا قدیم نسخوں میں یہ الفاظ ہے نہیں، تقتلہ الفیۃ الباغیہ اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب موجود نہیں ہے اب بعد میں کس نے بڑھائے؟ ایک راوی ہے جس کا نام غالباً برقان نام کا ایک راوی ہے، اس نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کئی طریقے سے اس میں جو ہے کئی طریقے سے جرح کی جاتی ہے۔ اب آگے بڑھیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی یہ بتاؤ جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت نے تو اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاسلام میں ترجمہ یہی کیا ہے۔ ابھی میں متن پڑھوں گا اس کے بعد ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتاب کا نام شرح المقاصد ہے، معتبر کتاب ہے باب عقائد میں۔ وہ فرماتے ہیں والمخالفون بغاة لخروجهم على الامام الحقی لشبہة وہی ترکہ القصاص ولقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقتلہ الفیۃ الباغیہ وقد قتل على يد اہل الشام ويقول علی رضی اللہ تعالی عنہ اخواننا بغوا علینا لیسوا کفارا ولا فسقا ولا سلامتا لما لهم من التعبیر۔ ذرا محبت سے بول جائے سبحان اللہ۔ شرح المقاصد نے مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے فرمایا حضرت علی کے جو مخالف تھے جنگ صفین میں یا اس کے علاوہ جنگ جمل کی بات ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اس لیے کہ امام برحق کے خلاف کیا تھا۔ اب یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، ارے آپ بھی تو کہہ رہے ہو، اعلیٰ حضرت بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حق کے مقابل آئے تھے، علی حق پر تھے۔ ہم نے کہا احمق زمانہ لفظ حق کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، یہ لفظ مشترک ہے اور اس کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر تو دیکھے گا تو اس کے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، قرائن شاہدہ باطنہ کی بنیاد پر، لفظیہ حالیہ کی بنیاد پر معنی بدل جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کیجیے گا، حضرت مولا کائنات کے مقابل جو کھڑے ہوئے ایک شبہے کی بنیاد پر انہوں نے کہا تعمیر معاویہ نے آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تناظر میں آپ نے ان سے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب دونوں کا اجتہاد ہوا، اب یہ اجتہاد ہم پوچھتے ہیں، آج کے ان جاہلوں سے نہیں پوچھیں گے، امام غزالی سے پوچھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد۔ امیر معاویہ اور علی کا اختلاف اجتہاد قرآنی پر تھا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا سنو لیسوا کفارا، یہ جو میرے مقابل آئے تھے یہ سب ہمارے بھائی تھے جو ہمارے خلاف۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اور سنیے گا، علامہ گلزار صاحب بس میں 2-4 منٹ اور چاہوں گا اس لیے کہ آپ کی کرم نوازی ہو گئی، آپ نے کم سے کم پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہو، قطرہ تو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نا۔ آج ذہن یہ بنتا ہے کہ لوگ اپنوں کی تقریر کرواتے ہیں، میں نے کہا یہ بھائی ذہن بالکل غلط ہے۔ محنت کرتے ہیں الحمدللہ اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کی گفتگو کرائی جائے۔ آج بھی رات بھی انہوں نے مجھے پوری طریقے سے صاف کر دیا اور اب بھی ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن کرم نوازی ہو گئی، صاحب احسان مانتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی کا کہہ رہے ہیں ارے بھائی علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو نا۔ حضرت علی نے کہا لیسوا کفارا، نہ تو یہ کافر تھے ولا سلامتا، نہ یہ ظالم تھے ولا فسقتا، نہ یہ فاسق تھے۔ اے میرے مولا کیوں نہیں تھے؟ فرمایا لما لهم من التعویل، اس لیے کہ ان کے پاس تعویل تھی اور اسی تعویل کی بنیاد پر یہ چیز والوں کی پتہ یہ چلا سنتے ہو جب مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم وہاں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، یہ مجتہدین قربان ہے ان صحابہ مجتہدین پر۔ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے، اللہ نے منصب اجتہاد پر فائز کیا تھا، اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بخاری شریف کی، ابو ملیکہ ہے، کہنے لگے اوترا معاویہ تو میرا قاتل امیر معاویہ تو ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں وتر کی۔ آپ
بن کر فإنه قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کے صحابی ہے جو دیکھ کر کر رہے ہیں وہ دیکھ کر ہی کر رہے ہوں گے. ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے جنگ صفین پہلے کی ہے یا صلح حضرت امام حسن پہلے ہے؟ جنگ صفین پہلے ہے نا؟ جلدی بول دیجیے, آپ جتنا جلدی بول دیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. جنگ صفین پہلے ہوئی نا؟ صلح امام حسن بعد میں ہوئی. میرے سرکار نے کیا کہا تھا؟ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. سرکار نے کہا تھا یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. بولیے بولیے سردار ہے. کہا اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا. ہم تو سند مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت ہی کے لے کر آ رہے ہیں. جنگ صفین پہلے ہے, حضرت امام حسن کی صلح بعد میں ہے. بغاوت کی بنیاد پر اگر امیر معاویہ کو معاذ اللہ منافق اور کافر کہنے والوں رافضی کتوں کے لیے بتاؤ امام حسن پر کیا حکم لگاؤ گے اور مصطفیٰ کی حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ بس چلتے چلتے ابن عساکر کی روایت اٹھا کر اس مسئلے کو کلیئر کر کے جاتا ہوں. ارے آپ کو جنگ صفین سے مسئلہ ہے نا, آؤ ذرا ہم بھی تمہارے سامنے آ کر مسئلے کو کلیئر کر دیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ اذ اقبل علی بن ابی طالب. کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان امیر معاویہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں مولا کائنات آ گئے. سرور کائنات نے کہا یا معاویہ تو اتحب علی, اے معاویہ تجھے میرے علی سے پیار ہے؟ کہنے لگے بل فواللہ الذی لا الہ الا ہو انی لاحبہ حبا شدیدا. کہا میں قسم خدا کی قسم کھا کر خدا کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں میں علی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. یہ اس نبی کے بارے میں اس نبی کے بعد جواب دیا جا رہا ہے جس کی نظر یہاں بھی ہوتی ہے اور یہاں بھی ہوتی ہے. جواب اگر خلاف ہوتا تو پھر جب اس کے بعد بارے میں بتا دیا جاتا. سرکار نے فرمایا انہا ستکون بینکما حمیۃ, تم دونوں کے درمیان ان قریب جنگ ہوگی, ان قریب جنگ ہوگی. حضرت امیر معاویہ نے کہا فما یکون بعد ذلک, حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا عفو اللہ و غفرانہ و دخول الی الجنہ. فرمایا اس کے بعد اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہو جائے گی, مغفرت بھی ہوگی, جنت میں داخلہ ہوگا. آپ کو بچا ہے صحابہ سب کے سب رشد و ہدایت کے نجوم. تم کرو تحکیم فیصلہ, تم کرو تحکیم ان کی. ہم کو کب درکار ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور لجم ہے اور ناؤ ہے. اتنا رسول اللہ کی یہاں جملے خطبہ تشریف فرما ہے. سب سے گزارش کروں گا اعتراضات کے جوابات دیجیے. بہت سے سنی یہ کہہ کر گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فلاں کا جواب ہی نہیں ہے. ہم نے کہا آج تقریر روایتی نہ کیجیے, صرف واقعات پر اتفاق کر کے. اماں ابا کی فضیلت یقیناً قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن صرف آنکھوں میں دھوکہ دلا کر قوم کو رلا کر یہ قوم کا حل نہیں ہوگا. اس میں ضروری ہے چاہے کتنے بھی انجینئر آئے, چاہے کتنے بھی الٹے سیدھے لوگ آئے, ان سب کے اعتراضات کو نظروں میں رکھو, علماء کی کتابیں پڑھو اور اپنے طلبہ کو بھی ایسا بناؤ تاکہ ان کی آنکھوں میں آگے ڈال کر کہیں ہم مسلک کے ماننے والے ہیں. کبھی حسان نے کہا تھا لسانی سالم لا رہی, میری زبان کاٹنے والی تلوار ہے, اور ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت کا زندہ باد. بہت اچھا, زندہ باد, ماشاءاللہ, سبحان اللہ.